दोस्तों, मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मौजूद है हम मुमरा बाईपास से जो सट के जो अर्लिन हॉल है वहाँ पर है। जब आपको बता दें जिस तरीके से इसराइल की जो फ़लस्तीनियों पर जो बमबारी चल रही है, वहाँ पे जो फ़लस्तीनी है उनको शहीद किया जा रहा है, उसको लेकर जगह जगह यहाँ पे मुस्लिम समाज में उसका कड़ा विरोध किया जा रहा था, जगह जगह एहतजाज भी किया जा रहा था। वहीं आज मुमरा में मिल्ली यूनाइटेड फोरम की तरफ से अर्लिन हॉल में एक बड़े पैमाने पे दुआया जलसे का यहाँ पे आयोजन किया गया था। इस मौके पर सभी उलमा यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने भी अपने भाषणों में ख़ास करके जिस तरीके से जो इसराइल फ़लस्तीनियों पे जो जुल्म कर रहा है उसको लेकर भी उन्होंने उसकी कड़ी निंदा की। वहीं पे उन्होंने इसराइल के प्रोडक्ट को भी बाइकाट करने की लोगों से अपील भी की है। इस मौके पर हमने मौलाना वली से बात की, वहीं पे मौलाना हैदरी से भी बात की, उसके अलावा जो इसके आयोजक थे रऊफ़ लाला से भी बात की। क्या कुछ उन्होंने कहा इस प्रोग्राम को लेके, इस कार्यक्रम को लेके और इस तमाम बातों को लेकर हमने बात की, क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। बिही नस्तईन, एक इंसान होने के नाते हमेशा मज़लूमों की हिमायत करनी चाहिए और ज़ालिमों की मुखालफत करनी चाहिए। फ़लस्तीन में इस वक्त जो कुछ जुल्म बर्बरियत ढाई जा रही है उसकी वजह से हम सब के दिल रंजीदा हैं। इसी को लेकर आज मुमरा में ये दुआया मजलिस रखी गई थी। बहैसियत मुसलमान हमारा ये अक़ीदा है कि अल्लाह से मांगने के ज़रिए उसकी मदद उतरती है। दुआ मोमिन का हथियार व औज़ार है। जो मांगने का सलीक़ा है, मांग कर देखो दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता। इसी जज्बे के तहत आज यहाँ लोग जमा हुए कि फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों बहनों के लिए दुआ करें और उसी के ज़िम्न में यहाँ कई मुअज़्ज़ज़ हज़रात थे। हमारे डॉक्टर सलीम ख़ान साहब, हमारे अल्लामा अली असग़र हैदरी साहब, मौलाना अनीस अशरफ़ी साहब और ख़ुद ये बंदा मोहम्मद उमरैन महफूज़ रहमानी। मुत्तहिदा मिल्ली फ़ोरम के जानिब से ये दुआया मजलिस मुनक़्क़द हुई, जिसके ज़रिए स्पीकर हज़रात ने ये पैगाम दिया कि हम फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती करें, इसराइल की तरफ से होने वाले जुल्म की मज़म्मत करें और इस हकीकत का दुनिया के सामने इज़हार करें कि इसराइल एक ज़ालिम और गासिब ताकत है जिसने फ़लस्तीन पर गासिबाना कब्ज़ा किया है। हम मुसलमानों को ये पैगाम भी देना चाहते हैं कि चूँकि इसराइल का जुल्म बढ़ता जा रहा है, इसलिए मुसलमान न सिर्फ़ ये कि दुआओं का अहतमाम करें बल्कि क़ानूनी दायरे में रहते हुए अपने मुल्क के अरबाब इक़्तिदार को बताएं कि असल हकीकत क्या है। इसी तरह इज़हार हमदर्दी के तौर पर वो इसराइली मसनूआत का बाइकाट करें ताकि हम अपनी नाराज़गी इसराइल के साथ और अपनी हमदर्दी फ़लस्तीनियों के साथ ज़ाहिर कर सकें। इन्हीं पैगामात के साथ आज का ये जलसा हुआ और दुआ की गई। मौलाना, आपने अपने खिताब के दौरान मुस्लिम ममालिक की खामोशी का इजहार किया, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मुस्लिम मुल्कों में ऐसा नहीं है कि सब मुस्लिम मुल्क खामोश हैं। बहुत से मुस्लिम मुल्कों की तरफ से रिएक्शन भी आया है और वो उस सिलसिले में इसराइल की मज़म्मत कर रहे हैं। लेकिन बहैसियत मुसलमान हमारा ये कहना है कि ऐसे नाजुक वक्त में मुस्लिम हुक्मरानों को बयान से आगे बढ़कर भी अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए और उनको इस मरहले में ज़्यादा गैरत ईमानी के साथ आगे आना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हकीकत है कि अगर अब तक मुसलमानों ने सिर्फ़ बातें न की होती तो 75 साल खींच कर यहाँ तक ना आते। ये अब तक सिर्फ़ बातें की गई हैं, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि जब अमली तौर पर कदम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि निहत्ते मुजाहिदीन ने अपने काम कर दिए। ये सोच कर किए थे कि अब मुस्लिम गैरतें आगे बढ़ कर के आएंगी और इस वक्त क़िबले अव्वल की बाजियाबी भी कराएंगी और पूरी दुनिया में मज़लूमियत का सिक्का भी राइज कराएंगी। ऐसे में अरब ममालिक बिलखुसूस और मुस्लिम ममालिक के जो रवैये हैं वो अफसोसनाक हैं और उनके ये रवैये अक्सर मुसलमानों के अंदर मायूसी भर देते हैं। लेकिन वहीं पर जो मज़लूमियत अहले गज़ा की है और ख़ास तौर पर फ़िलिस्तीन की है, उसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। आज आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो ममालिक के जो अपने असलहों के साथ और अपनी अफवाज के साथ इसराइल के साथ खड़े हुए हैं, वहाँ की अवाम
تختہ پلٹنے کے لیے آج امریکہ اور لندن جیسی جو ہے وہ حکومتوں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اب ایک عوامی انقلاب اور آئے گا، اور عرب میں بالخصوص آئے گا۔ جس طرح سے تحریر اسکوائر ایک مرتبہ ابھر کر کے سامنے آیا تھا اور عرب کی سرزمین کا تختہ پلٹا تھا، انشاءاللہ فلسطین کے مجاہدوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ ایسے تمام خاموش رہنے والے اور کرسیاں بچانے والوں کے خلاف اب عوام جو ہے انشاءاللہ فیصلہ کرے گی۔ خیال میں نے ایک تھیوری دیکھی تھی، اور یہاں علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں، صہیونیت۔ صہیونیت، اس کو آپ لوگ پڑھیے، اس کو سرچ کیجئے تو اندازہ ہوگا کہ یہ صہیونیت صرف یہودیوں میں نہیں ہے۔ غیر صہیونی یہودی بالکل اسی طرح ہیں جس طرح ہمارے ملک کے برادران وطن ہندو بھائی ہیں۔ یعنی ہر ہندو جو ہے وہ ہندوتو کے ایجنڈے پہ قائم نہیں ہے۔ جس طرح مٹھی بھر یہودی جو ہے وہ آج صہیونی بن کر کے سامنے آئے، اسی طرح صہیونیت ہمارے یہاں ہندوازم میں بھی پائی جاتی ہے، مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ جو مسلم ممالک آج صرف باتیں بٹ رہے ہیں وہ صہیونی مسلمان ہیں، یہ صہیونی ہندو ہیں، وہ صہیونی یہودی ہیں۔ لہٰذا یہ صہیونیت ہے جو پوری دنیا میں پنجہ گاڑ کر کے کہیں نہ کہیں نسل کے نام پر، کہیں مذہب کے نام پر یہ کھیل کھیل رہی ہے۔ اتفاق سے ہم اس ملک میں اقلیت میں ہیں، اس لیے ہر جگہ کی اقلیت کے خون کی ہولیاں کھیلی گئی ہیں، اور بہت سارے ہمارے مسلم نوجوان اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم اتحاد کے نعرے خود کیوں بلند کرتے ہیں۔ تو یہ اقلیتوں کا، جہاں بھی اقلیت ہے ان کا یہ مقدر ہے کہ انہی کو اتحاد کا پرچم بلند کرنا پڑے گا، اور مسلمانوں کے اتحاد کے پرچم کے لیے آیت اللہ خمینی نے جو نعرہ دیا ہے اسی کو لے کر کے آیت اللہ خامنائی بھی آگے بڑھے ہیں، جو آج سپریم پاور ایران کے ہیں۔ ان کا بیان بھی یہی ہے کہ آج اگر اسرائیل کو حوصلہ ملا ہے تو وہ صرف اور صرف ہماری نا اتفاقیوں کے نتیجے میں ملا۔ جو ہمارے معاشیات کے ماہرین ہیں یہ ہم سے بہتر بتائیں گے، کیونکہ ہمارے علماء کرام کا کام ہے کہ وہ ملت کی دینی رہنمائی کے لیے آگے آ کر کے اس کا اعلان کریں، اور اس کے بعد اب اس میں آپ میڈیا کا بھی کردار اور دوسرے لوگوں کا کردار ہے کہ اس کا امپلیمنٹیشن کروائیں۔ علماء کرام کا کام اس کا اعلان کرنا۔ ایف آئی آر ہمیشہ جرم پہ درج کی جاتی ہے، اگر پولیس کے نزدیک یہ بھی جرم ہے تو وہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے، ورنہ ایف آئی آر جو ہے بے شک وہاں بھی دعائیں کی گئی، سب کچھ کیا گیا۔ اس میں ہمارے ملک کی انتظامیہ اور پولیس انتظامیہ کو خصوصی طور پر حق کے ساتھ کھڑے رہیں، کیونکہ یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ آئی پی ایس اور یہ کمپٹیشن سے آتے ہیں، یہ ووٹوں کی طاقت سے نہیں آئے ہیں، اس لیے انہیں چاہیے کہ جب ہمارے ملک کی سیاسی قیادتیں جو ہے وہ فرقہ پرستی کا شکار ہونے لگیں تو پڑھے لکھے طبقے کو آگے آنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں پولیس محکمہ اس میں انصاف سے کام لے گا۔ اصل میں بہت دنوں سے جو ہے جس طریقے سے فلسطین کا کانفلکٹ شروع ہوا، اس کے بعد سے جو فوٹیج آ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اس میں بچوں کی لاشیں، ہاسپٹل پہ بمبارڈمنٹ اور معصوم لوگوں کی جانیں جا رہی، مسجدوں پہ بم ہو رہا، چرچ پہ بم تو مارا جا رہا، تو ایک بے چینی تھی پورے ممبرا کے اندر، اور لوگ یہ چاہتے تھے کہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ گفتگو ہونی چاہیے، بات ہونی چاہیے۔ تو اس کے اوپر ہم نے مشورہ کیا اور شہر کے جتنے ذمہ داران ہیں سب کو جمع کیا، اور سب کو جمع کر کے تو ہم نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ طے ہوا کہ ہم لوگ ایک دعائیہ جلسہ رکھیں۔ وہ دعائیہ جلسہ ہم نے یہاں پر رکھا تھا، اور جس میں ہم نے الگ الگ مکتب فکر کے علماء کرام کو بلایا، اور ان کی کچھ گفتگو بھی رکھی، اور ساتھ میں دعا کا اہتمام بھی کیا۔ چونکہ انڈور پروگرام تھا ہمارا، آؤٹ ڈور ہم نے نہیں کیا تھا، تو اس لیے ہماری کوشش یہ تھی کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بھی نہ ہو، شانتی بھی بھنگ نہ ہو، اور ساتھ میں تو یہ کہ ہمارا جو احتجاج ہے، ہماری جو فیلنگ ہے، ہمارے احساسات ہے، وہ بھی پہنچے۔ حساس موضوع تھا، حساس معاملہ تھا، پولیس کا بندوبست تھا، اس کے باوجود بھی آپ لوگوں نے اس کام کو انجام دیا۔ نہیں، ایکچولی ہم نے کیا کہ ہم نے اس بار یہ کوشش کی تھی کہ ہم پرشاسن سے یا پولیس سے کوئی ٹکراؤ نہیں چاہتے تھے۔ یہ وجہ سے ہم نے انل گوڑے صاحب ڈی سی پی صاحب سے ملاقات کی، اور ملاقات کر کے ان کو ہم نے بتایا، ہم نے کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ پوری انسانیت کے لیے تو پریشانی کی بات ہے، لوگ بے چین ہیں، تو اس کو کہیں نہ کہیں تو آپ کو دینا ہوگا کہ تو لوگ اپنا جذبات بیان کریں۔ اگر آپ روکو گے زور پہ تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ کسی غلط دشا میں تو چلا جائے، لوگ انوانٹیڈ نکل جائیں، اور کچھ جذباتی نوجوان جو ہے کچھ اور الگ حرکت کریں۔ تو یہ بات ان کے سمجھ میں آئی، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جو ہے آپ لیٹر ڈالیے، جو ہے اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ہم نے ایک انٹیمیشن لیٹر دیا پولیس کو، اس لیے کہ ہمارا انڈور پروگرام تھا، ہمیں پرمیشن کی ضرورت نہیں تھی ان سے۔ ہم نے ایک انٹیمیشن لیٹر دیا، اور وہ لیٹر دے کر ہم نے کہا کہ ہم پروگرام کرنے جا رہے ہیں فلاں ڈیٹ کو۔
اس میں یہ ہوا کہ سینئر جو پولیس آفیسر ہیں یہاں کے انہوں نے بھی بات کو سمجھا, انہوں نے بھی کوآپریٹ کیا. ڈی سی پی صاحب نے بات کو سمجھا, انہوں نے کہا میں سینئر صاحب سے بات بھی کر لیتا ہوں. تو اس طریقے سے جو ہے ہم نے کوشش کی کہ ٹکراؤ بھی نہ ہو اور ساتھ ساتھ میں ایک ہمارا احتجاج جو ہے وہ بھی ہو جائے.